السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعات، اس پر رونق محفل میں ایک پیاری سی حدیث بیان کرنا چاہتی ہوں جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے، جو کہ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی ایسی حدیث جو اللہ تعالیٰ خود بیان کر دے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس پیغام کو بتاتے ہیں۔ اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جو کہ بخاری میں اس کی روایت کی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس شخص سے محبت کرتا ہے، جس کو دوست رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے، جس سے ہم سے دشمنی کرتے ہیں تو اس سے وہ اعلان جنگ کا اعلان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے میرے بندوں پر وہ چیز فرض کی ہے جو کیا ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ فرائض ہے، جس کے ذریعے سے بندے میرا قرب حاصل کرتے ہیں، اور نوافل کے ذریعے سے بھی میرا قرب حاصل کرتے ہیں۔ جب بندے فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یعنی جب بندہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے، نوافل کا پابند ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کا وہ آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا وہ کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا وہ پیر بن جاتے ہیں جس سے وہ چل کر آگے آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے کچھ بھی مانگ لے تو میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، اور مجھ سے وہ پناہ چاہے کسی چیز سے تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ تو میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں بہت سے خوشخبری دی ہے۔ یعنی سب سے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ جب اللہ کی راہ میں ہم نکل جاتے ہیں، ہم اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، فرائض کی پابندی کرتے ہیں، ہم جب توحید پہ آ جاتے ہیں تو خاندان کے لوگ بھی ہم سے دشمن ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ بہت عمل میں آ گئے، اب ان سے کنارہ کش کرنے لگتے ہیں۔ توحید کی جب ہم دعوت دیتے ہیں، ہم کو جب ہم اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں تو وہ لوگ ہم سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، تو اس طرح وہ ہم سے کٹ جاتے ہیں۔ ہم جب دین میں آگے بڑھتے ہیں تو وہ ہم سے خود بخود کٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر فرما رہے، جو ہم دوست رکھتا ہوں جس کو میں، تو وہ آپ سے دشمنی کرے تو میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح ہمارے حفظ و امان میں رکھتے ہیں۔ اور دوسری خوشخبری یہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب ہم فرائض کی پابندی کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز کو فرض کیا ہے، روزے کو فرض کیا ہے، اس طرح 5 چیزیں جو فرض ہے نا، اس کا ہم اہتمام کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نوافل سے قرب کیا ہے، اللہ کی قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو تب کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا وہ کان بن جاتے ہیں جس سے ہم سنتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارا کان نہیں، بلکہ ہم برائی سننا پسند نہیں کرتے، برائی کی باتیں سننا پسند نہیں کرتے، چغلی غیبت جو بھی ہم کے سامنے کوئی کرتے تو ہم اس سے دور ہو جاتے، ہم کو وہ چیز پسند نہیں آتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارا کان بن جاتے ہیں، یعنی ہم اچھی چیز سننا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے آنکھ بن جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو وہ چیز بالکل پسند نہیں ہے دیکھنا، جیسے کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں شادیوں میں جو رسومات ہوتے ہیں، جو غیر شرعی کے جو رسومات ہوتے ہیں، جن کو ہم جب دین میں جب اللہ کے قرب ہو جاتے ہیں، قریب ہو جاتے ہیں، تو ہم اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، بے حیائی بےہودگی دکھتی ہے ہم کو اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح ہماری آنکھ بن کر ہم کو وہ چیز سے بچا لیتے ہیں، اور اسی طرح وہ ہاتھ بنتے ہیں جس سے ہم وہ ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے ہم برا کام کرنا چھوڑ دیتے، جیسے کوئی چوری کرتے ہیں یا اس طرح کوئی بھی چوری کرے، ایسا کچھ بھی جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھ لیتے ہیں۔ ہم جب فرائض کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا وہ پیر بن جاتے ہیں جو ہم چل کر جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب اس طرح ہے کہ جیسے غیر شرعی میں کوئی ہم کو دعوت دے تو ہم وہاں سے جانا پسند نہیں کرتے، ہم وہ چیز سے رک جاتے، ہمارے پیر وہاں پہ جانا پسند نہیں کرتے۔ اس طرح ہم ہر چیز سے محفوظ ہو جاتے، آنکھ کی برائی سے، کان کی برائی سے، ہاتھ سے جو برا کام کرتے، پیر سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح خوشخبری دے رہے کہ آپ لوگ جب فرائض کی پابندی کرو تو میں اس طرح آپ کے محفوظ کر دیتا ہوں ہر برائی سے۔